اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ویسے تو دنیا میں محبت کی اعلیٰ مثال صرف ماں کی ہے، لیکن اگر ماں سے زیادہ کوئی محبت کرتا ہے تو وہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی محبت کی کچھ مثالیں میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو منانا اس قدر آسان ہے کہ فقط ایک ندامت کا آنسو جو پلکوں کو پورا بھگوتا بھی نہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیتا ہے۔ خدا اپنے بندے سے راضی ہونے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، خود ہی مصیبت میں ڈالتا ہے، خود ہی کفیل بن کر معاف کر دیتا ہے، تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ ماں صرف ایک ذریعہ ہے پیدا کرنے کا، دنیا میں لانے کا، لیکن بنانے والی اصل ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ماں پیدا کرتی ہے تو اپنے بچے سے بے انتہا محبت کرتی ہے، تو اللہ تو بنانے والا ہے، تو محبت کے 100 حصے کر کے ایک حصہ دنیا کو دیتا ہے اور کہتا ہے میرے بندے میں باقی محبت میں تجھے قیامت والے دن دکھاؤں گا کہ میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ خدا تو اپنے بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ ایک واقعہ بڑا عجیب ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، وہ بڑا ہی سرکش اور خطا کار تھا۔ لوگ اس کو سمجھاتے تھے لیکن اس کو اثر نہیں ہوتا تھا، وہ بڑا ہی بدکار تھا۔ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ بستی والے تنگ آ گئے تھے، بستی والوں نے مشورہ کیا اب اگر اس نے یہ حرکت دوبارہ کی تو اس کو ذلیل کریں گے، پٹائی کریں گے اور بستی سے نکال دیں گے۔ وہ کچھ عرصہ تو بچتا رہا، پھر گناہ کر بیٹھا۔ بستی والوں نے خوب ذلیل کیا، پٹائی کی اور بستی سے دھکے دے کر نکال دیا۔ اس وقت شہر بہت بڑے نہیں تھے، شہر چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے۔ شہروں کے گرد دیوار ہوتی تھی اور ایک گیٹ لگا ہوتا تھا۔ شہر کے سامنے ویرانہ تھا اور درخت تھے۔ وہ نوجوان اکیلا وہاں چلا گیا، مار بھی پڑی تھی، ذلت بھی ہوئی تھی، وہ بڑا پریشان تھا۔ جا کر بیٹھا، لگا جیسے بخار ہے، موسم بھی سردی کا ہو، ویرانہ بھی ہو، بیماری کا علاج بھی نہ ہو تو بیماری اور بڑھتی ہے۔ چنانچہ اس کو وہ بیماری اتنی بڑھ گئی کہ اس کو موت کی کیفیت آ گئی۔ اب جب موت کی کیفیت آ گئی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اور جب اس کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی اتاری، اے میرے پیارے موسیٰ، میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے، آپ جائیں اس کو غسل دیں، اس کا جنازہ بھی کروائیں، اس کو دفن کریں تاکہ میں اس کو بہت اچھا مقام دوں۔ اور اے موسیٰ اعلان کروائیں کہ جو بندہ بہت گناہ گار ہے، جو گناہ گار بندے ہیں، اگر وہ اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں تو وہ میرے اس ولی کے جنازے میں شرکت کریں، اس کا جنازہ پڑھیں۔ اس کا جنازہ پڑھنے سے میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کروایا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب یہ اعلان سنا تو وہ جو اس ویرانے کی طرف گئے۔ جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے جا کر دیکھا یہ تو وہی بدکار اور فاسق انسان ہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ تو وہی بدکار اور فاسق انسان ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ، اے میرے پیارے موسیٰ، یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ وہی بدکار انسان ہے۔ معاملہ یہ ہے جب اس بدکار انسان کی موت آنے لگی، اس نے دائیں طرف دیکھا، اس نے بائیں طرف دیکھا، اس کا کوئی دوست نہیں تھا، اس کے پاس کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ اس وقت اس نے فریاد کی، اللہ کوئی میرا یار ہوتا، کوئی میرا دلدار ہوتا، میری ماں ہوتی، میری بیوی ہوتی، اللہ میرے پاس تو کوئی نہیں۔ اور اس نے اپنے آپ کو دیکھا، میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں، گھر سے دتگا دیا گیا ہوں، تنہا ہوں، دل ٹوٹا ہوا ہے۔ اس وقت اس نوجوان نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اللہ سے بات کی، اللہ میرا کوئی نہیں تیرے سوا، اللہ میرا کوئی نہیں تیرے سوا، اکیلا ہوں، اللہ میں کس حال میں ہوں، ذلت اور پستی، اے اللہ تیرے بندوں میں ایک بندہ تو ہوں، تیرے بندوں سے خارج تو نہیں، الہی میں اپنے دیش سے دھکے مار کر نکال دیا گیا ہوں۔ اگر میں جان لیتا مجھے عذاب دینے سے آپ کی شان بڑھ جائے گی، اور اگر مجھے معاف کر دینے سے آپ کے خزانوں میں کمی آ جائے گی۔ اللہ
آپ سے مغفرت طلب نہ کرتا، مگر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی ہے، بے شک میں بڑا غفور الرحیم ہوں۔ اے میرے اللہ، میری کوئی جائے پناہ نہیں، میرا کوئی ہمدرد نہیں، میرا کوئی خیر خواہ نہیں۔ اے میرے اللہ، میری مدد کیجیے، میری امید جو آپ سے ہے اس کو ناکام نہ کیجیے، اس کو توڑیے نہیں۔ اے موسیٰ، مجھے یہ بات سچتی نہیں تھی، اے موسیٰ مجھے یہ بات سچتی نہیں تھی۔ وہ مجھے اس طرح عاجزی اور زاری سے پکارتا ہے اور میں اس کی دعاؤں کو رد کرتا۔ اس نے مجھے میری صفات کا واسطہ دیا، مجھے میری رحمت کا واسطہ دیا، اور اس نے میرے سامنے کتنی آہوازاری کی اور مجھے میری عزت اور جلال کی قسم۔ اور اس وقت وہ نوجوان جتنی عاجزی سے فریاد کر رہا تھا، ساری دنیا کے گناہ گاروں کی معافی کی بات کرتا، تو میں اس کی دعا کو قبول کر کے ساری دنیا کے گناہ گاروں کو معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے۔ ایک بندے کی فریاد میرے اللہ کو اتنی اچھی لگی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ بندہ اس وقت اپنی ساری دنیا کے گناہ گاروں کی معافی کے لیے دعا کرتا تو میں اس کی دعا قبول کر لیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہتا آگے، لوگ آگے حضور دعا کرے، لوگ آگے حضور دعا کرے بارش ہو جائے، نماز پڑھی، دعا کی، دھوپ اور تیز ہو گئی تو موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی، یا اللہ ہم بارش کی دعا کر رہے ہیں اور دھوپ اور تیز کر دی۔ تو اللہ نے فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ، یہ جو لوگ کھڑے ہیں ان میں سے ایک آدمی میرا نافرمان ہے، 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، 40 سال سے اس نے ایک بھی اچھا کام نہیں کیا، 40 سال کی زندگی میں اس کا ایک بھی اچھا عمل نہیں، 40 سال سے اس کا نامہ اعمال سیاہ ہے، اس کا نامہ اعمال سیاہی سے بڑا پڑا ہے، ایک بھی نیکی نہیں۔ جب تک یہاں ہے، جب تک یہاں وہ آدمی ہے بارش نہیں کروں گا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اتنا گناہ گار کہ اللہ کے دوست کی دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کی دعا رد کر دی کہ وہ آدمی اس قدر گنہگار تھا۔ سمجھ میں آ رہا ہے کتنا گنہگار۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک آدمی یہاں گنہگار ہے، وہ 40 سال سے نافرمان ہے۔ وہ آدمی، اس کو سمجھ آ گئی، اس نے اپنی دائیں طرف دیکھا، اس نے اپنے بائیں طرف دیکھا کہ شاید کوئی مجھ جیسا گناہ گار ہو، لیکن جب اس نے دیکھا تو اس جیسا کوئی نہیں تھا، وہ اکیلا ہی 40 سال سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا تھا۔ تو اب اس نے کہا اگر میں نکلا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، اور اگر میں کھڑا رہا بارش نہیں ہوگی، اور اللہ کو پکارنے لگا۔ اب بات سمجھنے والی ہے، اس کی پکار گناہوں کی ندامت پر نہیں تھی، نہ ہی اللہ کی محبت میں تھی، بلکہ عزت کے بچاؤ کی خاطر تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا تھا، یا اللہ تو میری عزت رکھ لے، میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی ہے، تو مجھے مہلت دیتا رہا، مجھے چھپاتا رہا، مجھے معاف کر دے۔ اب اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، مجھے نکلنا پڑا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ آپ نے توبہ کی کیفیت دیکھی، وہ اپنی عزت کی خاطر خدا سے معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی، اور 5 سیکنڈ بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے لگائے، گٹار تھی اور بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، ابھی تو کوئی نکلا بھی نہیں اور بارش شروع ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے موسیٰ، جس کی وجہ سے بارش رکی تھی اسی کے تو خیر بارش ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور پوچھنے لگے، اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اس کی وجہ سے بارش شروع ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں میرے موسیٰ، اسی کی وجہ سے اسلام کو، اسلام کی اولیاء اللہ، پیغمبروں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم بنا کر پیش کیا ہے۔ موسیٰ نے کہا جس کی وجہ سے رکی تھی اس کی وجہ سے ہو گئی، اللہ نے کہا ہاں اس نے توبہ کی اور ہم نے صلح کر لی، ہم نے معاف کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ اس کا نام تو بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں موسیٰ، نہیں موسیٰ، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، جب وہ گنہگار تھا میں نے تب نہیں بتایا، اب جب ہم نے صلح کر لی تو اب ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ اے موسیٰ، میں لوگوں سے کہتا ہوں لوگوں کے عیب نہ بتاؤ، تو میں خود
خود کیسے اپنے بندے کو بے نقاب کر دوں۔ یہ میرا اور میرے پیارے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصہ سنایا، ترمذی میں ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، بہت بڑا زانی تھا۔ وہ ہر رات ایک نئی عورت لے کے آتا، وہ پیسوں کی عوض عورتوں کو لے کے آتا تھا۔ ایک رات وہ 60 دینار کے بدلے ایک عورت کو لے کے آیا۔ جب کف کمرے میں داخل ہوا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی رو رہی تھی۔ کف نے کہا میں تجھے زبردستی تو نہیں لایا، میں تجھے پیسوں کی عوض لے کے آیا ہوں۔ تو لڑکی نے کہا کف میں عزت دار عورت ہوں، ہمارے گھر میں بھوک پیاس ہے، بھوک کی وجہ سے میری عزت نیلام ہوئی ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ کفل نے جب اس کی بات سنی تو کفل نے کہا بہن جس عزت سے آئی ہو اسی عزت سے چلی جاؤ، اور جو پیسے تجھے میں نے دیے ہیں وہ ہدیہ سمجھ کر قبول کر لینا۔ میں تیرے بھی آنسوؤں کے طفیل معافی مانگتا ہوں، تو بھی میرے لیے معافی کی دعا کرنا۔ وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ کفل روتا رہا۔ اب اس لڑکی کو نہیں پتا تھا اور نہ ہی کفل کو پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کفل وہیں روتے روتے مر گیا۔ صبح ہوئی تو کفل کے دروازے پر بڑا ہی روشن اور چمکتا ہوا لکھا تھا اے لوگو اللہ تعالیٰ نے کفل کو معاف کر دیا۔ اس کے دروازے پر ہونے کا مطلب یہی تھا اللہ تعالیٰ نے کفل کو معاف کر دی ہے، لوگوں کفل کا جنازہ پڑھاؤ اور اس کو قبر میں دفن کرو۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اچھے اعمال کریں اور دل سے توبہ کریں اور اچھے انسان بن جائیں۔ آمین۔